وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ قرآن کی تلاوت سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں اور روز کئی صفحات پڑھتے ہیں، اللہ مزید برکت دے، کئی جز پڑھ رہے ہیں، کئی سورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے قرآن کی تلاوت کی، ہماری نیت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس مہینے میں بھی جس رات خاصتاً قرآن کا نزول ہوا اس رات کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کا نزول اس مہینے کی عظمت کو بڑھانے والا ہے، اور اس مہینے میں قرآن سے ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ جس قدر ہو سکے اس مہینے میں ہمیں اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا گہرا اس مہینے میں قرآن سے تعلق بنائیں گے ہم اسی قدر اللہ تبارک و تعالی کے قریب اور اس کے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ یہ دونوں کل قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ الہ العالمین میں نے دن کے موقع پر کھانے سے اور دوسری پسندیدہ اشیاء سے اسے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، الہ العالمین میں نے اسے راتوں میں سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول فرما۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ تو یہ روزہ اور قرآن اور رمضان کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں خاصتاً قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے معاملات میں آگے بڑھنے والے تھے، آپ سب سے زیادہ سخی تھے،
اور آپ کا خیر، آپ کی سخاوت اس وقت مزید بڑھ جاتی جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے. اور جبریل علیہ السلام سارا رمضان ہر روز نبی علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے. اور آپ کی ملاقات کا مقصد کیا ہوتا؟ اس ملاقات سے آپ دونوں کیا کرتے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فیدارسہ القرآن، نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے. آپ جبریل علیہ السلام پر قرآن کا دور کیا کرتے. اور ہمارے سلف کا بھی یہی معاملہ تھا. ابن حکیم کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے متعلق، کان مالک اذا دخل رمضان فر من قراءة الحدیث واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ابن حکیم کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ جتنے دوسرے دروس ہوتے، چاہے حدیث کا درس ہو یا کوئی اور درس، اس سے اپنے آپ کو روک لیتے اور صرف قرآن کی تلاوت پر اپنے آپ کو جما دیتے اور مصحف سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح عبدالرزاق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا کہ اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادات واقبل على تلاوت القرآن، کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ جب رمضان میں داخل ہوتے تو دوسری جو عبادتیں تھیں، دوسری جو مشغولیات تھیں، ان تمام سے اپنے آپ کو روک لیتے. یعنی درس و تدریس، علم، اور اسی طرح دوسرے جو معاملات تھے، ان تمام سے اپنے آپ کو روک کر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. قرآن کی تلاوت یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچانے والی ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کے وقت ہماری کیفیت کیا ہو؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں ان کی تلاوتیں سنائی بھی دیتی ہیں، کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اس حدیث کے مصداق ہے جس میں آپ علیہ السلام نے کہا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن کی تلاوت تو ہوگی لیکن ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہو پاتا. وہ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، کئی دفعہ جید حفاظ اس سورت کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت ہے. یہ قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے. قرآن کی تلاوت اس کا ایک وقار ہے، قرآن کی تلاوت اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی تلاوت اس کے وقار اور اس کے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جو علم والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. روتے ہوئے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ قرآن کا طریقہ ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کی کیفیت ہے. اور نبی علیہ السلام کے متعلق عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز پڑھتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل بن البکا، نبی علیہ السلام کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی میں آواز آیا کرتی ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ آواز نبی علیہ السلام کے سینے سے اسی لیے پیدا ہو رہی تھی کہ آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے وقت رو رہے تھے. رونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا سینہ کھول رہا تھا. ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی جیسے ہانڈی کھولتے وقت پیدا ہوا کرتی ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی تلاوت ویسے ہی کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے آپ جب فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم اس آیت کی تلاوت کرتی تو کہتی ربی من علینا ووقانا عذاب السموم. آیت کا کیا معنی ہے؟ آیت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا اور اللہ نے ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ کر دیا، دہکتے ہوئے عذاب سے اللہ نے بچا لیا. جب اس آیت کی تلاوت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تو آپ یہ کہتی رب من علینا ووقانا عذاب السموم، الہ العالمین ہم پر بھی رحم فرما، ہم پر بھی اپنا احسان برسا دے اور ہمیں دہکتے ہوئے عذاب سے محفوظ رکھ. اور نبی علیہ السلام
آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو سمجھ کر تلاوت کرتے، ٹہر ٹہر کر کرتے، اور جب نعمتوں کی آیتوں پر سے گزرتے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں کا سوال کرتے، اور جب عذاب کی آیتوں سے گزرتے تو اللہ تبارک و تعالی سے عذاب سے پناہ طلب کرتے۔ لیکن آج جو تلاوتیں ہو رہی ہیں، نہ یعلمون سمجھ میں آتا ہے، نہ تعلمون سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ ان کی قرأت سے صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کی تلاوت سے نہ یعلمون سمجھ میں آتا ہے، نہ تعلمون سمجھ میں آتا ہے۔ مذاق چل رہا ہے، ایک رکعت میں ساری قرآن کی تلاوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے قرآن مجید سے ایک حرف تک نہیں سمجھا۔ ایک دور میں شبی شبینہ چلا کرتا تھا، آج وہ ساری رات کا مسئلہ گیا، بلکہ ایک رات میں ساری قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ زارو قطار رونے لگے، اتنا رو رہے ہیں کہ بات کرنے کے لیے زبان نہیں ہلتی۔ گھر والوں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ تو بتائیے، کیا تکلیف ہے۔ بالآخر جب کوئی حل نظر نہیں آیا تو سلمۃ بن دینار رحمہ اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا، جو محمد بن منکدر رحمہ اللہ علیہ کے دوست تھے، اور بلا کر ان کے گھر والوں نے کہا کہ ذرا اپنے دوست سے سوال کیجئے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، کیا تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ جب سلمہ بن دینار رحمہ اللہ علیہ ان کے قریب بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر انہیں سمجھانے لگتے ہیں اور سمجھا کر سوال کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں، تو محمد بن منکدر رحمہ اللہ علیہ نے کہا میں نے اس آیت کی تلاوت کی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے وہ چیزیں کھول دے گا، وہ چیزیں ان کے سامنے لائے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو میں رونے لگا۔ جب یہ بات سلمہ بن دینار رحمہ اللہ علیہ نے سنی اور رونے کی وجہ بھی جانی تو سلمہ بن دینار رحمہ اللہ علیہ بھی اسی قدر رونے لگے جس قدر محمد بن منکدر رحمہ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کی جائے گی، جب اسے سمجھتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ اور رونے کا کیا ہی مقام ہے۔ رونے والوں کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ 2 طرح کے قطرے ہیں۔ وہ کون سے قطرے ہیں؟ قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے آنکھ سے نکلے، وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جسم سے نکلے، خون کا قطرہ۔ یہ 2 قطرے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کے وقت اپنے اوپر خشیت طاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو مومنوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں اور روز کئی صفحات پڑھتے ہیں، اللہ مزید برکت دے، کئی جز پڑھ رہے ہیں، کئی سورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے قرآن کی تلاوت کی، ہماری نیت کیا ہے، اگر میں کہوں تو شاید 99% یہی جواب آئے گا کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم سے نوازے گا۔ اچھی بات ہے، یقیناً قرآن کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم سے نوازے گا، لیکن یہی ایک نیت قرآن کی تلاوت کی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے مقاصد میں سے صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار عظیم مقاصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تلاوت میں رکھ دی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہمیں کیا مقصد بنانے چاہیے، ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے، تو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کی تلاوت کے وقت یاد رکھیں، سب سے پہلی جو ہماری نیت ہو وہ نیت ہدایت طلبی کی ہو۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس تلاوت کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب کرے گا، ہمیں ہدایت عطا کرے گا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی ہوگی، جیسا کہ اللہ نے کہا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ یہ متقین کو سیدھی راہ دکھاتی ہے، متقین کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کرتی ہے. اور اللہ نے ایک دوسرے مقام پر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس مہینے میں قرآن نازل کی گئی، اور قرآن کی صفت کیا ہے، قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کرتی ہیں. آج ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے تمام معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کے مخالف ہیں. کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہماری نیت ہدایت طلبی کی نہیں ہے. اگر ہماری نیت ہدایت طلبی کی ہوتی، صحیح راستے پر چلنے کی ہوتی، تو ہمارا ہر عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہوتا. نیتوں کی اصلاح کی ضروری ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کے وقت ہمیں اس بات کی بھی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تلاوت کی وجہ سے ہم پر رحمت نازل کرے، ہم پر سکینت نازل کرے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، اس کا علم حاصل کرتی ہے، تو اس قوم کو اللہ کے فرشتے اپنے پروں میں سمیٹ لیا کرتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانک لیا کرتے ہیں، اور اس مجلس پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس مجلس کو گھیر لیا کرتی ہے. تو قرآن کی تلاوت کے وقت ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا ساتھ ہمیں عطا کر دے، ہم پر رحمت نازل کرے، برکتیں نازل کرے، سکینت نازل کرے. اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا. یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہماری شفاعت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. اور ایک روایت کے مطابق قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور سفارش کریں گی، سفارش تو کرے گی ہی لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی سے تکرار کریں گی یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں نہ پہنچا دے. تو قرآن کی تلاوت کا ایک مقصد ہدایت ہے، ایک مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طلب ہے، اور ایک مقصد قرآن کی تلاوت کا ایک مقصد ہے قرآن کی شفاعت. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں قرآن کی شفاعت کا یقیناً ایک مقصد اجر عظیم بھی ہے اگر اسے اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر حرف پر اسے 10 گنا بڑھا کر دیا کرتا ہے. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر ان تینوں کو ان کے حق کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور ان کی نیکیاں لکھا کرے گا، ان کے بالمقابل ثواب عطا کرے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایک اور اشکال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے کہ قرآن کو پڑھنے سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں. وہ جھوٹے ہیں، ان کی بات غلط ہے، وہ غلط کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو الف لام میم 3 حرف پڑھے اسے 30 نیکی ملے گی. اور الف لام میم کے متعلق اس امت کا عقیدہ ہے کہ اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب معنی نہ سمجھتے ہوئے بھی آدمی اس کی تلاوت کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دینے والا ہے، لیکن تلاوت ویسی ہی ہو جیسی ہونی چاہیے. تلاوت کی جگہ مذاق نہ ہو، میٹر دیکھ کر آدمی اپنی زبان نہ چلائے. اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اس قرآن کی تلاوت سے ایک مقصد اللہ تبارک و تعالی سے عزت طلبی ہو، رفعت اور بلندی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی نصیب کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے کئی قوموں کو نیست و نابود اور ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن رفعت، سربلندی، عزت یہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہی نہیں. اس تلاوت کے وقت یہ ہماری نیت اور ہمارا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اجر تک محدود رہتا ہے.
اور یہ جو دوسری عظیم نیتیں ہیں وہ ہم سے فوت ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہم یہ نیت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں, ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اور ہماری حقیقی معنوں میں اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ حمدنی عبدی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم, جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کے جانب سے آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی بات ہے, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ سب کچھ اسے عطا کر دیا گیا, اور وہ جو کچھ مانگے گا وہ بھی اسے عطا کر دیا جائے گا. یہی تو ہے کہ ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی ہو رہی ہے, لیکن قرآن کے وقت یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. یہ جو قرآن کی تلاوت ہے, سورہ فاتحہ کی تلاوت, اللہ نے کہا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی بات دی گئی ہے. اور یہ وہم گمان آج ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا, ہم یہ مقصد اپنے ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہیں, اس بات کی ہم نیت ہی نہیں کرتے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ الرجل اذا قام الى الصلاة ای شیء ینوی بقراءته وصلاته قال ینوی انه یناجی ربہ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ سے, جو کہ ان کے استاذ تھے, سوال کیا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کس چیز کی نیت کرے, اپنی نماز کے وقت اور نماز میں قرآن کی تلاوت کے وقت. سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی نیت کرے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے, وہ اپنے رب سے محو گفتگو ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی سے مناجات میں لگا ہوا ہے. تو ہماری تلاوت, قرآن کی قراءت, یہ اللہ تبارک و تعالی سے مناجات ہے. ہمیں اس بات کی بھی نیت کرنی چاہیے, اور اپنے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بنانا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں, قرآن کی تلاوت کے مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہو, ہماری نیتوں میں سے ایک نیت یہ بھی ہو کہ اس تلاوت کی وجہ سے اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں رقت پیدا کرے, کیونکہ یہی دل ہے جو ہماری اصلاح اور ہمارے فساد کا باعث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے, خون کا ایک ایسا ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جب یہ درست رہتا ہے تو انسان کا سارا بدن درست رہتا ہے, اور جب یہ بگڑ جائے انسان کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اور وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خبردار رہو, وہ تمہارا دل ہے. اس قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کی اصلاح بھی مقصود ہو. اللہ تبارک و تعالی سے ہم اس بات کی امید لگائیں کہ اس تلاوت کی وجہ سے اللہ میرے دل کو درست کر دے گا, میرے دل میں نرمی پیدا کرے گا, رقت پیدا کرے گا. جیسا کہ اللہ نے کہا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ جو قرآن کی تلاوت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے, ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جن کے پاس دل ہوا کرتا ہے. اور قرآن کی دوسری بے شمار آیتیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اور جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپنے لگے, ان کے دل نرم پڑ جائیں, ان کے اندر رقت اور کپکپی پیدا ہو. تو قرآن کی تلاوت سے ہمارا ایک مقصد اپنے دلوں کی نرمی
اور اپنے دلوں کے اندر رقت پیدا کرنا بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت سے ہمارا مقصد اس قرآن پر عمل بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف قرآن کی تلاوت کر لی اجر کی امید ہو گئی، نہیں، ہم تلاوت کر کیوں رہے ہیں؟ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بڑا مقصد ہے کہ اس پر عمل، اور جب اس پر عمل ہوگا تو دنیا و آخرت کے تمام دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں اور عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو یقین جانیے دنیا و آخرت کے تمام دروازے بھی ہم پر بند کر دیے جائیں گے۔ اس قرآن پر عمل ہو، عمل کی نیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا کیا، ان کی صفت اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کا کیا حق ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفس محمد والذی نفسی بیدہ ان حق تلاوتی ان یحل حلالہ ویحرم حرامہ، قرآن کی تلاوت کا یہ حق ہے کہ اس میں جو چیزیں حلال ہیں اسے حلال سمجھا جائے، جو چیزیں حرام ہیں انہیں حرام سمجھا جائے، یعنی حلال پر عمل ہو اور حرام سے اجتناب ہو۔ یہ قرآن کی تلاوت پر اس کا حق ہے کہ عمل پیرا ہوا جائے۔ تو قرآن کی نیتیں ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن میں یہ باتیں ہوں کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں اجر تو ہوگا ہی، اجر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے گا، اس تلاوت کے ذریعے سے ہم پر رحمتیں، برکتیں، سکینتیں نازل کرے گا اور فرشتوں کو ہمارا ساتھی بنا دے گا۔ اور اسی طرح اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب کرے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں شفا دے گا۔ یہ قرآن شفا ہے، اور دلوں کے لیے شفا ہے، جسموں کے لیے شفا ہے، روحوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں رفعت دے گا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دل نرم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں عمل کی توفیق دے گا، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہم کلام ہوگا۔ یہ قرآن کی نیتوں میں سے ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دینے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور دن رات قرآن کی تلاوت میں لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، یہی صحابہ کا عمل تھا، اور یہی سلف صالحین کا عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا۔ الہ العالمین قرآن کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ اور صحیح نیتوں کے ساتھ کرنے والا بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، اور دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔